خود مکمل روزگار کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی خودکار قوتیں ایسے ہی منڈی میں کام کرتی ہیں کہ بے روزگاری آتی ہی نہیں، معیشت میں خود بخود مکمل روزگار کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ان مکمل روزگار کی یہ جو خیالی جنت تھی ان کی ہمیشہ ہمیشہ برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ 1930s کے دنوں میں جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا اس میں کساد بازاری اور مندہ اور بے روزگاری آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں لندن اور نیو یارک کی گلیوں میں لاکھوں لوگ روزگار کی خاطر مارے مارے پھر رہے تھے. 1930s کا جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا، جو بحران آیا تھا، وہ ان کے اسی خیال کی وجہ سے آیا تھا کہ معیشت میں مکمل روزگار ہر وقت قائم رہتا ہے، بے روزگاری نہیں آ سکتی. لیکن کیا ہوا تھا، اور اس وقت بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ نیو یارک اور لندن کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، روزگار کی خاطر، لیکن ان کو روزگار نہیں تھا مل رہا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بیہائنڈ ایک ریزن ہے، JBC کا لا تھا کہ رسد پیدا کرو، طلب خود بخود بنتی جائے گی. وہ کہتا تھا سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، یعنی رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے. اس کے وہ کلاسیکل ماہر معاشیات تھا، اس کے پیچھے لگ کر لوگ رسد پیدا کرتے گئے، لیکن طلب اتنی نہیں ہوئی. رسد اور طلب میں برابری نہیں ہو سکی، اوور پروڈکشن آ گئی. اوور پروڈکشن کی وجہ سے پھر لوگوں کو کام سے نکالا جانے لگا. جب لوگوں کو کام سے نکالا جانے لگا تو بے روزگاری آ گئی. اتنی زیادہ بے روزگاری آ گئی کہ اس نے آہستہ آہستہ تمام ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. 1930s کا عالمی بحران آیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی، ان کے خام خیالیاں تھیں کلاسیکل ماہرین کی کہ معیشت ہر وقت مکمل روزگار کی سطح پر قائم رہتی ہے اور بے روزگاری نہیں آتی. پھر JM کینز نے اپنی کتاب جنرل تھیوری 1936 میں لکھی، جس میں اس نے مکمل روزگار کے فلسفہ کو مکمل رد کر دیا. کینز کے نزدیک قومی آمدنی اور روزگار کی سطح مکمل روزگار پر بھی ہو سکتی ہے، اس کے عین اوپر بھی ہو سکتی ہے، اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے، اور مکمل روزگار سے نیچے بھی ہو سکتی ہے. یعنی معیشت مکمل روزگار کی سطح پر توازن میں ہو سکتی ہے، اس سے اوپر بھی اور اس سے نیچے بھی. چنانچہ کینز کے نزدیک سرمایہ دارانہ معیشت میں بے روزگاری کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس نے 1930s کے دنوں میں پیدا ہونے والی بے روزگاری کو مجموعی طلب میں کمی سے منسوب کیا. یعنی مجموعی رسد بڑھ گئی تھی، مجموعی طلب کم تھی، اس لیے بے روزگاری پیدا ہوئی تھی. کیونکہ مجموعی رسد جب بڑھ گئی تھی تو لوگوں کو کام سے نکال دیا گیا، فرمیں بند ہونی شروع ہو گئی، اور اس طرح بے روزگاری. اور اس طرح 1930s کے دنوں میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ کے طور پر سامنے آئی تھی. اس سے پہلے ایک خام خیالی کے پیچھے لوگ چل رہے تھے کہ بے روزگاری نہیں ہوتی، لیکن 1930s میں بے روزگاری زیادہ مقبول ہوئی تھی. اور کینز نے بے روزگاری کو دور کرنے کی خاطر حکومتی مداخلت پر زور دیا، جیسے نئے نوٹ چھاپ کر بے روزگاری کو پبلک ورک پروگرام سٹارٹ کروایا جائے بے روزگاری دور کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینز کے نزدیک حکومت اپنے بجٹوں کو خاسر بنائے، یعنی اپنے بجٹ کو خسارے کا بنائے. خسارے کا بجٹ وہ ہوتا ہے جس میں حکومت اخراجات زیادہ کرتی ہے اور آمدنی کم اکٹھی کرتی ہے. تو اس طرح وہ بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتی ہیں. بس کلیاتی معاشیات روزگار اور بے روزگاری جیسے مسائل کو دور کرنے میں بہت اہمیت کی حامل ہے.